الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله. حضرات محترم، دو قسم کے حقوق ہیں. آپ سب نے سنا بھی ہوگا، علم بھی ہوگا. ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق العباد میں سے جو سب سے ٹاپ پر جو حق ہے بندوں کے حقوق میں، اور جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تلقین کی اتنا زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو مجھے یہ گمان ہونے لگ گیا، یہ شک ہونے لگ گیا کہ ہو نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے بھی وراثت میں حقدار نہ بنا دے. اور وراثت میں کون کون ہیں؟ جو گھر کے جو لوگ ہیں، بیوی ہے یا بچے ہیں. تو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر پیدا ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اتنے حقوق بیان کر رہے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیں. تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ النساء ہے، 5واں سپارہ، آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. آگے جو ہماری بات آ گئی وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے گھر کے ساتھ رہتے ہیں. اب یہاں پر جو پڑوسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اکثر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے گھر کے ساتھ اٹیچ گھر میں رہتا ہے یا جو ہماری کالونی میں رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں. جبکہ ہمارے پڑوس جو ہمارے نیبرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صرف اور صرف گھر کے ساتھ رہنے والے نہیں، ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالونی میں رہنے والے ہمارے پڑوسی ہیں. حتیٰ کہ مسجد میں بھی آ کر جو آپس میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ندا بلند کریں گے یا ایک آواز دیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں پہ ہیں، میرے پڑوسی کہاں پہ ہیں، میرے پڑوسی. یعنی 3 مرتبہ فرمایا جاتا ہے کہ اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے پڑوسی کہاں پہ ہیں. تو فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ، اے رب العالمین، آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے پڑوسی ہیں جو آ کر میری مسجد میں عبادات کیا کرتے تھے، وہ میرے پڑوسی. تو یہ پڑوس، یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ جو میرا پڑوس ہے وہ کون ہے؟ جو آ کے مسجد میں عبادت کرتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب مسجد میں آ کے 2 آپس میں لوگ اکٹھے ہو جائیں جو آ کے عبادت کر رہے ہیں وہ بھی آپس میں پڑوس بن گئے.
اور پھر وہ کس کے پڑوسی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا یہ سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھو کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار کے اندر اپنی کوئی کیل، کوئی کنڈی یا کوئی لکڑی بھی گاڑ رہا ہے تو تم اس کو نہ روکو۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے کوئی لکڑی، کوئی کیل یا کوئی ایسی چیز دیوار میں گاڑ رہا ہے تو اس کو گاڑنے دو، اس کو روکو نہ۔ تو اسی وقت جو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو وہ یہ بات سن رہے تھے اور اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ تو ایک شخص یا ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ حدیث سن کے انہوں نے نا ذرا سر نیچے جھکا لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو عرض کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں تم اس سے ذرا اعراض کر رہے ہو، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم اگر اس بات پر عمل نہیں کر رہے تو میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ کیل یا وہ کنڈی جو یہاں لکڑی ہے وہ تمہارے دو کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ یعنی کہ اس قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ اس قدر جو ڈانٹ دی گئی ہے یا تلقین کی گئی ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں جو اب یہاں پہ جو حدیث آ رہی ہے یا یہاں پہ آیت جو آ رہی ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ہمارا جو آج کل کا معاشرہ ہے بالکل خالی ہو چکا ہے اس بات سے۔ ہماری آپس میں لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ، تم نے یہاں پہ گاڑی کیوں کھڑی کر دی، میرے دروازے کیا کہ گاڑی کھڑی کر دی، یہاں سے ہٹاؤ۔ اب جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیل بھی گاڑ دے تو تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے گھر کے آگے اگر کوئی گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، موٹر سائیکل کھڑی کر دیتا ہے تو ہم اس کو گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی پڑوس کے ساتھ رہتے ہو تو تمہیں اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ تمہیں اگر کوئی پڑوس ملتا ہے تو وہ ایسا نہ ہو جو شر پھیلانے والا ہو، فتنہ پھیلانے والا ہو۔ دعا کرو کہ اگر تمہیں کوئی پڑوس ملے تو ایسا ہو جو تمہارے ساتھ مل جل کے رہنے والا ہو۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ تو دوسری بات ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کے بارے میں کہ اگر تم ایک جگہ پہ رہ رہے ہو یا جس گھر میں تم رہ رہے ہو اس گھر کو بیچنا چاہتے ہو، وہاں سے شفٹ ہو کے کہیں اور جانے لگے ہو اور اس گھر کو بیچنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس جگہ پر جو تمہارا پڑوسی رہ رہا ہے اس سے پوچھو کیا وہ اس گھر کو خریدنا تو نہیں چاہتا یا وہ گھر کو استعمال تو نہیں کرنا چاہتا۔ سب سے پہلے اس سے پوچھو، پھر باہر کسی اور سے پوچھو کہ کوئی خریدنا چاہتا ہے کیا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ جتنی قیمت تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم اس سے لے لو۔ اگر تم زیادہ لگاتے ہو تو اس سے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس سے پوری قیمت لے سکتے ہو، اگر نہیں تو اس کو کم از کم اتنی قیمت کے بارے میں بتا دو کہ وہ ادا کر سکے اور وہ اپنے جو اس گھر سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں حکم دیا۔ تو ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے، کیوں؟ ہم کو سمجھتے نہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والا، ہم بھی رہ رہے ہیں وہ بھی رہ رہا ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جو بھی دینا۔ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دو آدمی یعنی کہ دو پڑوسی ہوں اور وہ دونوں دعوت دینے آئے ہوں تو سب سے پہلے کس کی دعوت قبول کی جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی دعوت قبول کی جائے جو تمہارے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ جس کا گھر زیادہ قریب ہے اس کی دعوت قبول کر لی جائے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی زیادہ جلدی آ گیا، یعنی قریب گھر والے سے تھوڑا دور گھر والا جلدی آ گیا، تو تم اس کی دعوت قبول کر لو کیونکہ وہ جلدی آیا۔ تو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کو ہدیہ دینا چاہتے ہو یا کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو یا کوئی ایسی چیز دینا چاہتے ہو، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جب ہم نے کوئی چیز پکائی ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس کو دیں۔ دور دراز ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ساتھ والا ہم سایہ کوئی پتہ نہیں، شاید ہو سکتا بھوکا سویا ہو، اس کی خیال نہیں کرنا۔ اس کا سب سے پہلے خیال کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا خیال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اگر تم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ قیامت والے دن پوچھ ہوگی، اور جب پوچھ ہوگی تب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔
دو مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی بات پہ پوچھتے نہیں ہیں. نمبر ایک، یا تو ہماری ان سے لڑائی ہوئی ہو. نمبر دو، یا تو ہم ان سے کسی قسم کی بول چال نہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ دو مسئلے ہیں. تو اگر ہم جان بوجھ کے لڑ رہے ہیں، وہ اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے یا لڑائی کی جائے، تو ہم جان بوجھ کے اس کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پوچھ ہوگی. اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو بڑے پیٹ سوئے ہیں، اچھے طرح سیر ہو کے کھا پی کے ہم سو گئے ہیں، اور ہمارا ساتھ والا جو ہمسایہ ہے اس نے کچھ کھایا پیا کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، اگر وہ بھوکا سو گیا قیامت والے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی. تو ہمیں اس کا بات کا خیال نہیں ہے کیونکہ ہم پوچھتے نہیں ہیں. یا تو ہم ایک کالونی میں جو رہنے والے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ وہ فلاں گھر والا کیسا ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. ہاں اگر نیا آیا ہو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، وہ بھی نیا آیا. جب کافی سالوں سے آپس میں مل جل کر رہ رہے ہیں اور پھر بھی جان بوجھ کے اس کا خیال نہ رکھا جائے، یہ بھی گناہ ہے. صدقہ فطر کے بارے میں جو آتا ہے، جو میں نے پیچھے درس دیا تھا عید کے موقع پر، عید سے ایک دو دن پہلے، کہ صدقہ فطر بھی اگر دینا ہے تو جو گھر کے قریب ہے نا، جو گھر کے قریب جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کو دینا چاہیے. یہ نہیں کہ پیسے لے کے باہر نکل گئے جا کے روڈ پہ کسی کو دے دیں گے. اس کے بارے میں بھی پوچھو گی کہ بھائی تمہارے گھر کے قریب کوئی رہ رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ غریب ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑ کے تم کہیں اور جا رہے ہو، اس کے بارے میں بھی پوچھو. تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا سلوک کیا جائے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم اچھا سلوک نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے دنیا میں مخالفات عمل ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، اس کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتا ہے ہم پر بھی آ جائے. ہمارے ساتھ والے محلے میں یا ساتھ والے گھر میں کوئی کسی قسم کو کوئی پریشانی آئی ہو، کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسا مسئلہ بنا ہو، ہم اس کے گھر نہیں جاتے یار پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا، کیا کرے گا، کیا ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے ساتھ والے کا خیال رکھا جائے، اپنے پڑوس کا خیال رکھا جائے، تو بات ہماری ختم ہو گئی. ہم ادھر اپنی نہیں چلا سکتے. جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پہ ہم اپنی بات نہیں چلا سکتے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے جو ہمسائے ہیں، جو ہمارا پڑوس ہے، ان کا خیال رکھا جائے. اب اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں، آ کر مسجد میں ہم لڑ لیتے ہیں، آ کے مسجد میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے. تو مسجد کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم آپس میں مل کر نماز پڑھ رہے ہیں. ہم ادھر مسجد میں کس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں؟ صرف اور صرف اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپس میں مل جل سکیں، آپس میں مل کر نماز پڑھ سکیں، آپس میں مل کر کھڑے ہو سکیں. لیکن ہم اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے. ہمارے پاس بہت سی ایسی خامیاں ہیں کہ جو ہم جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کرنی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ بھائی خیال رکھا جائے، اپنے دوست کا خیال رکھا جائے، اپنا پڑوس ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. اگر آپ کا رشتہ دار وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کے ہمسائے میں بھی رہتا ہے تو اس کے لیے ڈبل حقوق ہے. ڈبل حقوق کس طرح ہے؟ ایک وہ آپ کے رشتہ دار ہے، اس کا حقوق ہے، دوسرا وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس کا بھی حقوق ہے. ڈبل حقوق ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. تو جب ہم کوئی صدقہ وغیرہ کو اس طرح کی چیز بانٹتے ہیں یا کوئی زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے ہی ہمیں سوچ لینا چاہیے، پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد یا قریب کوئی ایسا شخص تو نہیں رہتا، کوئی ایسی فیملی تو نہیں رہتی جس کو زیادہ ضرورت ہو. پھر اگر وہاں پہ کوئی نہیں رہتا تو پھر جا کے باہر کسی کو دے دیا جائے. یہ چند ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہم رکھ نہیں رہے. ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہم پیسے بھی کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نام بھی کما رہے ہیں، لیکن اس نام کا، اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اپنے پڑوس کا خیال نہیں رکھ رہے. اب وہ بھوکا سو رہا ہے، ہم بڑے پیٹ سو رہے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ کھا پی کے سو گئے، وہ بھوکا سو گیا، کیا فائدہ؟ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ کون کس طرح کا ہے، ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، ہمارے پاس رہ رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں. کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں اس کو جا کے اپنے پڑوس میں دیا جائے، اپنے ہمسائے کو دیا جائے کہ بھائی میں تمہارے لیے ہدیہ لایا ہوں، میری طرف سے قبول فرماؤ. اگر دعوت دینی ہے تو اپنے ہمسایوں کو دعوت. ہمارا یہ بھی رواج ختم ہو چکا ہے. ہم دور دور سے اپنے رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ہے، یہ نہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ ان کا حق نہیں ہے، ان کا بھی حق ہے.
لیکن جو زیادہ قریب رہتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے، ان کو بھی دعوت پہ بلایا جائے اپنے گھر، بھائی آؤ بیٹھو ہمارے پاس بھی بیٹھو، ادھر آ کے ہم سے باتیں کرو۔ ہمارے کوئی بھی یعنی کہ آپس میں جب ہم ایک کالونی میں رہ رہے ہیں یا ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں یا ایک ہمسائے گیری ہے تو ہمیں کسی قسم کا خیال نہیں ہے، تو ہمیں اس کا سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کا خیال رکھنے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ اگر ہم اس کی طرف ہماری توجہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت پڑنے پر اس کی بھی ہماری طرف توجہ ہو۔ یہ نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنی پڑوسن کو گندی نظر سے دیکھے، غلط نظریے سے دیکھے، سب سے بڑا گناہ۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا، تو کون کس طرح کا ہے، اس کا نظریہ کس طرح کا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کا ہمیں خیال نہیں کرنا۔ ہمیں بس کیا کرنا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہمیں اس کے مطابق چلنا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر جانے، جو اللہ تعالیٰ ہماری نیت ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرح چلانا۔ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کو صحیح نہیں سمجھے گا، کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ سب یہ اگر ہماری نیت ہے کہ یار فلاں پڑوسی ایسا ہے، فلاں ہمسایہ اچھا ہے، اس کا ہم نے بات کرنی ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس سے بات چیت کرنی ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے اس کو سلام کرنا، ہمارے میں سب سے مین بات ہے سلام والا مسئلہ بہت زیادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں یا اس سے ملتے ہیں جس کو ہم بہت زیادہ کلوز ہیں جس کے ساتھ۔ اب جس کے ساتھ کلوز ہیں وہ کون ہے؟ وہ رشتہ دار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ ہمارا ہمسایہ 2 گھر چھوڑ کے رہتا ہے نا، وہ پاس سے گزر جاتا ہے، دوسرا بندہ باہر کھڑا اس نے سلام کر کے نہیں جانا، کیوں؟ بھائی جانتے نہیں ہیں، 2 گھر چھوڑ کے رہتا ہے، اتنا بھی دور نہیں ہے، 2 گھر چھوڑ کے رہتا ہے، ہمیں اس کا بھی خیال نہیں ہے۔ یہ قیامت والے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ نہیں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سب سے نماز کے بعد اس کے بعد جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہمسایہ کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمسائے کا جو حقوق ہیں وہ سب سے پہلے ادا کرنا ہے۔ جو شروع میں نے کہا نا کہ 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا نمبر ہمسایوں کے حقوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تلقین، بہت زیادہ حکم دیا۔ شروع میں نے حدیث بتائی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمسایوں کے متعلق اتنی زیادہ تلقین کی کہ مجھے اس بات کا ڈر پیدا ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمسایوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ تو یہ چھوٹا سا بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی رکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا۔ اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس موسم کی وجہ سے، موسم جو تبدیل ہوتا ہے، کبھی کس طرح، کبھی گرمی، کبھی، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں اس موسم کی وجہ سے، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما تاکہ جو بھی بیمار ہیں سب اس رحمت کی بارش کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.